یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے۔ وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے۔ وہ معبود ہے، الہ ہے، باقی ہر شے اس کی عبادت گزار ہے، عبد ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں وجود بخشا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ان بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جن کا وجود ابتدا میں تخلیق کائنات کا باعث بنا، درمیان میں تکمیل دین اور ہدایت کا باعث بنا، اور آخر میں نجات کا باعث بنے گا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جن پہ درود پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ذیشان ہے کہ جس طرح جلتی ہوئی آگ پر پانی ڈالیں تو آگ بجھ جاتی ہے، اسی طرح درود شریف گناہوں کی نحوست کو ختم کر دیتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے جو نحوست ہمارے دلوں پہ طاری ہو جاتی ہے، جو اندھیرا چھا جاتا ہے ہمارے دلوں پر، درود شریف اس نحوست کو، اس اندھیرے کو دور کر دیتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ابو داؤد شریف میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود ہے کہ تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ فرمایا اس دن کثرت سے میرے اوپر درود پڑھا کرو، ان صلاتکم معروضۃ علیہ، تم جو درود پڑھتے ہو وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور کنز العمال میں حدیث پاک ہے کہ بندہ جب درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے کہ ابھی تمہارا درود پڑھنا مکمل نہیں ہوتا، درود پہلے میرے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ہم گناہ گاروں کی اس سے زیادہ اور کیا سعادت ہوگی کہ ہمارا نام حضور کی محفل میں لیا جائے۔ اس سے زیادہ ہمارے لیے کیا سعادت ہوگی کہ ہم گناہ گاروں کا نام سید المرسلین کی بارگاہ میں لیا جائے، حضور کی بارگاہ میں فلاں ابن فلاں نے درود شریف پیش کیا ہے، اس انداز میں ہمارا نام لے لیا جائے اور حضور خوش ہو جائیں۔ اس سے زیادہ ہماری سعادت کیا ہوگی۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے۔ اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دفعہ وجد آفریں انداز میں درود شریف پڑھ دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول
وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جس نے درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، ان کا فرمان ہے کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف پڑھنے والے کو، اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ چڑھا دیتا ہے۔ یعنی درود شریف کی برکتیں نسلوں تک جاری رہتی ہیں۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ تو درود شریف اس دور میں ہم سب کی، ویسے تو ہر دور میں ہی ضرورت ہے، لیکن فتنوں کے اس دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ ویسے تو جو بھی آپ کے شیخ نے درود شریف تلقین کیا ہو وہ پڑھیں، زیادہ فضیلت ہے۔ اور ہر درود شریف میں ہمارے ہاں حضور پر درود پڑھ کے آل اور اصحاب پہ درود پڑھا جاتا ہے، لیکن بالعموم ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں اس میں ہم آل کا بھی ذکر کرتے ہیں، اصحاب کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنے سے عقیدہ بھی محفوظ رہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آل کے بھی غلام ہیں، اصحاب کے بھی غلام ہیں۔ کیونکہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تو درود شریف کی بہت ساری برکتیں ہیں، عقیدے کی حفاظت میں بھی، اخلاق کو آراستہ کرنے میں بھی، اچھے اخلاق کی تشکیل میں بھی، اور دل پر جو مادیت کا زنگ لگ جاتا ہے اسے ہٹا کر روحانیت کا نور پیدا کرنے میں بھی۔ ہمارے آقا کریم سراپا نور ہیں اور آپ کا ذکر بھی نور ہے۔ میرے آقا کریم نے لوگوں کو اندھیروں سے نکالا ہے۔ حضور تشریف لائے ہیں تو آپ نے اپنی توجہات سے، اپنے وجود کی برکتوں سے، اپنی تعلیمات سے لوگوں کو اندھیروں سے نکالا ہے، اور اس طرح نکالا ہے کہ اب خود انہی لوگوں کو حضور نے نور والا بنا دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا وہ مقام نور پہ فائز ہو گیا ہے، اس کے سینے کو نور عطا کر دیا گیا ہے۔ تو حضور کا ذکر سینوں کا بھی نور ہے، قبروں کا بھی نور ہے، اور درود شریف قبروں کا بھی ساتھی ہے اور پل صراط کا بھی ساتھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل درود میں شامل فرمائے، اللہ تعالی ہماری اولادوں کو اہل درود میں شامل فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ مجادلہ کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پہ صحابہ کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی، تو آج ایک صحابیہ کا ذکر کر رہا ہوں، اور اس میں بہت سارے عقائد اور مسائل اور اصلاحی نکات ہیں، اسباق ہیں ہمارے لیے۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں۔ یہ صورت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے سورہ مجادلہ کی پہلی آیت، جہاں صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے قرآن نصف ہوتا ہے، وہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے۔ یعنی 57 صورتیں، 57 صورتیں پیچھے ہیں، یہ 58 نمبر صورت ہے، 58 نمبر صورت ہے سورہ مجادلہ، اور اس میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کبھی سورہ مجادلہ پڑھ کے دیکھیں
تو حیران ہوں گے کہ ایک ایک آیت میں 4 دفعہ لفظ اللہ ذکر کیا گیا۔ مثلا ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس ایک آیت میں 4 دفعہ اللہ کا نام آیا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ 2 دفعہ ہو گیا۔ آگے واللہ یسمع تحاورکما واللہ 3 دفعہ ہو گیا، اور آگے 4تھی دفعہ ان اللہ سمیع بصیر۔ کثرت سے جو لفظ اللہ آیا ہے سورہ مجادلہ میں، نزول قرآن کا جو مقصد ہے بندوں کو رب سے جوڑ دینا، تو اللہ کا ذکر اس صورت میں کثرت سے ہے، بار بار ہے۔ شان نزول یہ ہے، میں نے یہ بات شاید کسی جمعۃ المبارک پہ بیان کی ہو کہ ایک ہوتا ہے شان نزول، ایک ہوتا ہے شان ورود، دونوں میں فرق ہے۔ وہ واقعہ جو قرآن کی آیت کے نزول کا باعث بنے اسے شان نزول کہتے ہیں، اور وہ واقعہ جو حضور کی حدیث کے اجرا کا، حدیث کے ارشاد کرنے کا باعث بنے اسے شان ورود کہتے ہیں۔ وہ واقعہ جس کے بعد حضور کوئی حدیث ارشاد فرمائیں اسے کیا کہتے ہیں؟ شان ورود۔ اور وہ واقعہ جس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہو، اللہ کا کلام نازل ہو، اسے کہتے ہیں شان نزول۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں، ان کے خامند حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ گھر میں کوئی جھگڑا ہوا ہے تو ان کے خامند نے کہا ہے کہ تیری پشت میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ دور جاہلیت میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامد نے یہ لفظ بولے ہیں کہ تیری پشت میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ دور جاہلیت میں یہ طلاق ہے۔ یا رسول اللہ کیا مجھے طلاق ہو گئی ہے؟ یا اسلام میں اس کے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اس بارے میں میرے اوپر کوئی آیت نہیں نازل ہوئی۔ اور حضور کی شان کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضور اللہ کی وحی سناتے ہیں، جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہی پیغام انسانیت تک پہنچاتے ہیں۔ حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، فرمایا اس کے بارے میں میرے اوپر کوئی آیت نہیں نازل ہوئی۔ صحابیہ نے یہ سمجھا کہ چونکہ دور جاہلیت میں تو یہ طلاق ہے، تو اب مجھے خامن سے طلاق ہو گئی، میں جدا ہو گئی۔ انہوں نے اپنی تنہائی کا ذکر کیا، یا رسول اللہ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، والدین نہیں کہ میں ان کے پاس چلی جاؤں، تنہائی میں کیسے رہوں گی؟ اور تنہائی میں بھی پھر تنگ دستی میں مبتلا ہو جاؤں گی، جب خامن سے الگ رہوں گی فاقے میں مبتلا ہوں گی۔ بچے چھوٹے ہیں، میں اگر خامن کے پاس چھوڑ دوں تو خامن ان کو توجہ نہیں دے سکے گا، وقت نہیں دے سکے گا۔ اپنے پاس رکھوں تو انہیں سنبھال نہیں، اکیلے میں سنبھال نہیں سکتی، کما نہیں سکتی۔ اب وہ اپنے مسائل بیان کر رہی ہیں اور حضور سے حکم پوچھ رہی ہیں، اور میرے آقا کریم نے خاموشی اختیار فرمائی ہے۔ جب انہوں نے اصرار کیا، تکرار کیا، اگرچہ اس کے لیے مجادلے کا لفظ آیا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، کہ وہ بحث کر رہی ہیں آپ سے، تجادلک آپ سے بحث کر رہی ہیں۔ بعض نے اس کو جھگڑنے کے معنی میں لیا، لیکن یہ جھگڑنا یا بحث کرنا بے ادبی والے معنی میں نہیں ہے،
بلکہ یہ اس طرح ہے جس طرح کوئی فقیر سخی کے سامنے خیرات لینے کے لیے بحث کرتا ہے، اصرار کرتا ہے اور اپنی پریشانیاں سناتا ہے، مجھے یہ بھی مسئلہ ہے، مجھے یہ بھی مسئلہ ہے، میرے اوپر نظر کرم فرمائے۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے یہ جو مجادلہ کیا ہے، حضور سے بحث کی ہے، اس میں ان کی نیت کیا ہے یا صورتحال کیا ہے؟ جھگڑے والی صورتحال نہیں ہے، بلکہ نظر کرم مانگ رہی ہیں، اور حضور خاموش ہیں۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ اپنی عرضیاں پیش کر رہی ہیں اور مسلسل، میرے ماں باپ فوت ہو چکے، میرے بچے چھوٹے ہیں، میں تنہا کیسے رہوں گی، فاقے کیسے برداشت کروں گی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ساری بات سن رہی تھیں اور حضور کے رخ انور کو بھی دیکھ رہی تھیں۔ آگے بڑھ کے جناب خولہ کو کہا، خاموش ہو جاؤ، تم دیکھ نہیں رہی اللہ کے رسول کے چہرے پہ وحی کے آثار نظر آ رہے ہیں، حضور پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، دیکھو حضور کے چہرہ پاک کی طرف۔ جب حضور پر وحی نازل ہوتی تھی تو اس کی کچھ خاص نشانیاں ہوتی تھی، اور اہل بیت تو جانتے ہیں، اور جو مقرب صحابہ کرام ہیں وہ بھی جانتے تھے جب وحی نازل ہوتی تو اس کے اثرات کیا ہوتے تھے۔ بسا اوقات پیشانی مبارک پہ پسینہ آ جاتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے خولہ چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اللہ کے رسول پہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ خاموش ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد میرے آقا کریم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ یہ صحابیہ جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں بحث کر رہی ہے، اس کے بول اللہ نے سن لیے، اور اپنے خاوند کی جو شکایت اللہ کی بارگاہ میں کر رہی ہے، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے، اور یہ شکایت بھی اس شکوے کے معنی میں نہیں ہے جو کہ گناہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کرنا، بلکہ یہ اسی طرح ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ عرضی پیش کر رہی ہیں نظر کرم کے لیے۔ آگے فرمایا، واللہ یسمع تحاورکما، محبوب آپ کے ساتھ اس کا بات کرنا اور آپ کا اس کے ساتھ گفتگو کرنا، اللہ دونوں کی باتیں سن رہا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے، بصیر اور دعا کرنے والے کو دیکھتا ہے۔ دعا کرنے والا نگاہ قدرت میں ہے اور اس کی دعا کو اللہ سن رہا ہے، کوئی شے اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ پھر اگلی آیات میں حکم نازل ہوا، یہاں ہمارے لیے جو بڑی ہی ایمان افروز اور محبت الہیہ میں اضافہ کرنے والی بات ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیا الفاظ پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، جس نے اللہ کی حمد کی ہے اللہ نے اس کی حمد سن لی ہے۔ اے نمازی، تو اس یقین کے ساتھ نماز کے الفاظ ادا کر، چاہے تو آہستہ آواز میں پڑھ رہے کہ صرف خود سن رہے، ساتھ والے کو تو خبر نہیں کہ تو کیا پڑھ رہے، لیکن تیرا رب سن رہا ہے۔ قریب والے تو نہیں سن رہے پر اللہ سن رہا ہے۔ سجدہ کر رہے ہیں، سجدے میں پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، کسی کو نہیں پتا سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں پر رب سن رہا ہے۔ نماز اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں کہ میں جو کچھ ادا کر رہا ہوں میرا رب دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔
اگر اس یقین کے ساتھ ہم نماز ادا کریں تو ہماری نماز مقام احسان پر ادا ہوگی. اور مقام احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح تم اپنے رب کی عبادت کرو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت نہ بنے، دیکھے بغیر، وہ کیفیت جو دیکھ کر بنتی ہے، دیکھنے سے جو کیفیت بنتی ہے، دیکھے بغیر وہ کیفیت بنے. آپ کسی سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں اور اس کو آپ میسج کرتے ہیں تو آپ کے چہرے کے وہ اثرات تو نہیں ہوں گے جو آپ سامنے مانگتے ہوئے اثرات پیش کریں گے. فرق سمجھ آگے؟ کسی کو خط لکھیں گے تو اس وقت آپ کے جسم پہ لرزہ بھی نہیں طاری ہوگا، چہرے پہ خشیت کے آثار بھی نہیں ہوں گے کہ سامنے کوئی ہے اس سے مانگ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں. نہیں، اس وقت آپ اطمینان سے خط لکھیں گے، میرا یہ مسئلہ ہے، میری مدد کرو. لیکن جس سے مانگنا ہے وہ سامنے ہے، اب اس سے مانگ رہے ہیں تو اب اس کی موجودگی کا اثر آپ کی طبیعت پہ ہوگا. ممکن ہے مانگتے ہوئے الفاظ میں بھی لرزش ہو، آواز بھی ٹھیک طرح نہ نکلے، جسم بھی کانپ رہا ہو، یہ موجودگی کا اثر ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز اس طرح پڑھو گویا رب کے سامنے ادا کر رہے ہو، یہ یقین ہو کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، حالانکہ دیکھا نہیں، دیکھے بغیر وہ کیفیت جو دیکھ کر بنتی ہے. اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے تو پھر کم از کم اتنا یقین تو ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت بھی مل گئی کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، پھر بھی خشیت آ جائے گی. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک شیخ اپنے ہم عصر بزرگ کو ملنے کے لیے گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اندر حجرے میں باہر مریدین تھے. تو شیخ نے ان مریدین سے پوچھا کہ بتاؤ عبداللہ برناوی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں. شیخ نے کیا انہیں نماز پڑھنا آتی ہے؟ نماز پڑھنے کی جانچ ہے انہیں؟ مریدین کو بڑا عجیب لگا کہ ہمارے پیر صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نماز پڑھنی آتی ہے. یہ کہہ کے شیخ چلے گئے. عبداللہ برناوی نماز سے فارغ ہوئے. مریدین نے کہا جی وہ فلاں شیخ آئے تھے جو آپ کے دوست ہیں اور بڑی عجیب بات کر کے گئے ہیں کہ کیا عبداللہ برناوی کو نماز پڑھنا آتا ہے؟ عبداللہ برناوی رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا وہ ٹھیک ہی کہہ کے گئے ہیں، اللہ کی شان کے لائق تو میں نہیں پڑھ سکتا، کوشش کرتا ہوں اپنے تئیں، لیکن جو اس کی شان کے لائق ہے وہ میں نہیں پڑھ سکتا. اگر مجھ سے براہ راست وہ پوچھتے تو میں یہی کہتا کہ مجھے نماز پڑھنے کی جانچ نہیں ہے. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے تھے اور اسی مسجد میں ایک مفتی صاحب نماز کے مسائل سکھا رہے تھے. شرائط، فرائض، واجبات، سنتیں، سب مسائل انہوں نے سکھائے. یہ نماز کی شرائط ہیں، یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ سنن ہیں. سارے مسائل سمجھا کے آخر میں کہنے لگے کوئی مسئلہ رہ نہیں گیا، میں نے نماز کے سارے مسائل تمہیں سمجھا دیے ہیں. تو میاں شیر محمد شرک پوری بولے مولوی صاحب اصل مسئلہ تے تساں دسیا ہی نہیں. انہوں نے کہا بابا جی کون سا مسئلہ رہ گیا ہے؟ میں نے تو سارے مسائل سمجھا دیے، رہ کون سا مسئلہ گیا ہے؟ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آپ نے نماز ادا کرنے کا فقہی طریقہ ٹھیک بتایا ہے، سارے مسائل بتا دیے ہیں کہ نماز ادا کیسے کرنی ہے. یہ نہیں بتایا کس کے لیے ادا کرنی ہے، کھڑا کس کے سامنے ہونا ہے، کس نیت، کس کی بارگاہ میں پیش کرنے اپنے سجدوں کو. وہ حضوری کی کیفیت والا مسئلہ آپ نے نہیں بتایا. تو ایک ہے نماز کا ظاہر، ایک ہے نماز کا باطن. نماز کا ظاہر یہ ہے
کہ فقہی اعتبار سے تمام مسائل کا خیال رکھ کے ہم نماز میں کھڑے ہوں۔ نماز کا ظاہر یہ ہے کہ منہ کعبہ شریف کی طرف ہو، اور نماز کا باطن یہ ہے دل رب کعبہ کی طرف ہو۔ نماز کا ظاہر یہ ہے جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، اور نماز کا باطن یہ ہے کہ دل گناہوں سے پاک ہو، دل پہ پلیدی نہ لگی ہوئی ہو، گناہوں کے ارادے دل میں نہ ہو۔ نماز کا ظاہر یہ ہے کہ انسان کا جسم، انسان کا چہرہ یہ پاک ہے اور کعبہ کی طرف متوجہ ہے، پر باطن یہ ہے کہ دل میں سوائے اللہ کے کچھ اور نہ ہو۔ ظاہر یہ ہے ہاتھ اٹھائے کانوں کی لو تک، اور باطن یہ ہے کہ بندہ توبہ کرتے ہوئے نماز میں داخل ہو، یا اللہ میری توبہ۔ پھر اس وقت وہ تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ اٹھائے۔ جو توبہ کر کے نماز میں داخل ہوگا اللہ اس کے لیے اپنے قرب کے دروازے کھول دے گا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ دور فاروقی میں حضرت سیدنا فاروق اعظم چند صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، تو یہ دوسری طرف سے آ رہی تھیں، کھڑی ہو گئیں، اور حضرت فاروق اعظم کو چند وصیتیں کرنے لگیں۔ امیر المومنین جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ زندگی کی آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے وصیت کی، حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے حضرت فاروق اعظم کو وصیت کی، جسے موت کے بعد حساب کا یقین ہے وہ تیاری کرنے میں کمی نہیں چھوڑے گا، وہ کوئی ایسی بات ادھوری نہیں چھوڑ کے جائے گا جس کی وجہ سے قبر میں پریشانی بنے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو نصیحت؟ جسے یقین ہے موت کے بعد حساب ہونا ہے، وہ کوئی ادھوری بات چھوڑ کے نہیں جائے گا، وہ تیاری کرے گا کہ موت کے بعد مجھے پریشانی نہ ہو۔ اب خولہ بنت ثعلبہ نصیحتیں کر رہی ہیں، فاروق اعظم سن رہے ہیں۔ وقت تھوڑا زیادہ گزر گیا تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں، امیر المؤمنین کیا آپ ایک بڑھیا کے لیے یہاں کھڑے رہیں گے کہ وہ بڑھیا نصیحتیں کرتی رہے اور آپ کھڑے سنتے رہیں گے؟ امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، تو وہ ذمہ داریاں بھی ہیں، ڈیوٹیاں بھی ہیں۔ صحابی عرض کرتے ہیں کہ آپ ایک بڑھیا کے لیے یہاں کھڑے رہیں گے؟ سنیں حضرت فاروق اعظم نے جواب کیا دیا ہے، فرمایا اگر یہ صبح سے شام تک مجھے یہاں کھڑا رکھے میں کھڑا رہوں گا، صرف نماز کے وقت اجازت لوں گا کہ مجھے اجازت دو میں نماز پڑھ لوں، میں پھر کھڑے ہو کے اس کی وصیتیں ہی سنوں گا۔ تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ صحابیہ ہے کہ جب یہ اپنی عرضی لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو اللہ نے آیات نازل کرتے ہوئے ان کا ذکر کیا ہے کہ اس بی بی کی باتیں اللہ نے عرشوں پہ سن لی۔ فرمایا خولہ بنت ثعلبہ قرآنی شخصیت ہے۔ یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا، شان کس کی زیادہ ہے، حضرت فاروق اعظم کی یا حضرت خولہ کی؟ فاروق اعظم مراد مصطفیٰ ہیں، دعائے مصطفیٰ ہیں، خلیفہ راشد ہیں، ان کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، شان ان کی زیادہ ہے۔ اور ایک خاتون صحابیہ کے لیے کھڑے ہیں، وہ نصیحتیں کر رہی ہیں، یہ سن رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں اگر صبح سے شام تک یہ مجھے یہاں کھڑا رکھے میں کھڑا رہوں گا اور اس کی نصیحتیں سنتا رہوں گا۔ پھر جواب کیا دیا، کیوں کھڑا رہوں گا؟ یہ قرآنی شخصیت ہے۔ کون ہے؟ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں صحابہ کو تاریخ کی کتابوں میں نہ ڈھونڈو، صحابہ کو قرآن میں تلاش کرو۔ صحابہ ہمارے لیے قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت، شان، احترام قرآن نے بیان کی ہے۔ کسی کی شان میں ایک آیت نازل ہو جائے وہ بڑی شان والا ہے، تو جس کی شان میں پوری سورت نازل ہو
سورہ واللیل حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی، پوری سورہ واللیل۔ تو صحابہ کرام ہمارے لیے قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابیات جو خواتین ہیں، مومنات ہیں، جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے اور خدمت کی ہے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، ان کا ادب بھی ہمارے اوپر واجب۔ مال غنیمت آیا اور حضرت سیدنا فاروق اعظم تقسیم فرما رہے ہیں، ایک چادر بڑی قیمتی ہے، تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ باقی آپ نے مال سارا تقسیم کر دیا ہے، یہ جو چادر ہے نا نقش و نگار والی خوبصورت قیمتی چادر، آپ نے جو اپنے بیٹے کی نئی نئی شادی کی ہے یہ اس بہو کو دے دیں، یہ چادر آپ اپنی بہو کو دیں۔ یہ مشورہ دیا ہے ایک صحابی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ چادر میں اپنی بہو کو نہیں دوں گا، یہ چادر میں حضرت ام عمارہ کو دوں گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ تو بڑھیا ہیں، اتنی قیمتی چادر حضرت ام عمارہ کو دیں گے، سبب کیا ہے؟ فرمایا وہ وقت اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے جب احد کے میدان میں دشمنوں کا ایک جتھا بڑا تھا اللہ کے رسول کی طرف، میں نے دیکھا ام عمارہ عورت ہو کے تلوار لے کے دوڑ پڑی۔ جن کی خواتین اتنی بہادر ہیں اس قوم کے مرد کتنے بہادر ہوں گے، جس قوم کی عورتیں اتنی بہادر ہیں۔ فرمایا ام عمارہ تلوار لے کے دوڑی اور کہا میرے ہوتے ہوئے تم میرے رسول تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر اپنے 4 بیٹوں کو آواز دی، 4 بیٹے تھے حضرت ام عمارہ کے، ان 4 بیٹوں کو آواز دی اور آواز دیتے ہوئے کہا میرے رسول کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ، تیر تمہاری چھاتیوں پہ لگیں، میرے رسول تک کوئی تیر نہ پہنچنے پائے۔ اور پھر اس بی بی ام عمارہ نے فرمایا اگر میرے 4 بیٹے شہید ہو جائیں مجھے کوئی غم نہیں ہوگا، اگر میرے رسول کو تکلیف پہنچی تو مجھے غم ہوگا۔ 4 بیٹے حضور کے سامنے دیوار بنا کے کھڑے کر دیے، کہا تیر تمہاری چھاتیوں پہ لگیں، اولاد سے بڑھ کے اللہ کے رسول سے پیار کیا ہے۔ جنہوں نے اولاد سے بڑھ کے اللہ کے رسول سے پیار کیا ہے، صحابہ نے ان کی قدر کی، ان کی عظمت و شان کا اظہار کیا ہے۔ جس قوم کی عورتیں اتنی بہادر ہیں اس قوم کے مرد کتنے بہادر ہوں گے۔ اپنی اولاد کو حضور پر فدا ہونے کا درس دیا۔ کوئی بھی دور ہو، 21ویں صدی ہو یا 22ویں صدی آ جائے، ایمان کی حفاظت کے لیے حضور کی محبت ہی سب سے بڑا حصار ہے۔ حضور کی محبت گھٹنے نہ دیں، حضور کی محبت بڑھتی رہے۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کیا کریں، یا اللہ مجھے اور حضور کی محبت عطا فرما۔ کیونکہ حضور کی محبت بعض اوقات بعض لوگ سمجھتے ہیں میرے دل میں محبت ہے، لیکن محبت اس مقام پر ہی رک جاتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یا اللہ اس محبت کو اور بڑھا دے۔ حضور کی محبت ہی تمام فتنوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، سب کچھ ہے، حضور کی محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ حضور کی محبت ہی ایمان ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہی چیز ہمیں سب سے نمایاں نظر آتی ہے، محبت رسول۔ آج جب میں یہ گفتگو کر رہا ہوں تو آستان سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ میں جب یہ محبت رسول کی بات کر رہا ہوں تو مجھے ایک سفر یاد آ رہا ہے۔ میں عمرے کے لیے جا رہا تھا تو اتفاق سے ایک ہی جہاز میں سیٹ تھی، خواجہ صاحب بھی تشریف فرما تھے، تو ہم جدہ کے قریب پہنچ گئے۔ میں نے احرام باندھا ہوا تھا لیکن خواجہ صاحب نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، شلوار قمیض ہی پہنی ہوئی تھی۔ تو سفر میں مختلف موضوعات پہ آپ سے گفتگو بھی ہوئی، تو میں نے پوچھا حضور آپ نے احرام نہیں باندھا، جدہ آ گیا ہے؟
فرمان لگے میں نے جدے جا کے تو پھر مدینہ شریف جانا ہے، پہلے میں نے حاضری دینی ہے مدینہ شریف، پھر حضور سے اجازت لے کے عمرہ کرنے جاؤں گا۔ جدے میں آپ جن کے ہاں مقیم تھے وہ بھی میرے ملنے والے تھے، تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی۔ پیر سید اقبال شاہ صاحب تھے، یہاں منڈی بہاؤالدین کے قریب ایک جگہ ہے گوڑا ہاشم، وہاں کے وہ جو ہیں وہ سادات خاندان سے ہیں اور خلفاء ہیں جلال پور شریف کے۔ وہ فرماتے ہیں حضور پیر سیال ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ پڑھ کیا رہے تھے؟ ہیر وچاری کس شمارے رانجن دینے بھلے سارے، ہیر وچاری کس شمارے رانجن دینے پلے سارے۔ یہ میرے محبوب کی میرے اوپر کرم نوازیاں ہیں، ورنہ میں کسی گنتی اور شمار میں نہیں۔ یہ ہمارے اسلاف نے ہمیں سبق دیا ہے کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے حضور کا صدقہ ہی ملا ہے۔ یہ میرے محبوب کی میرے اوپر شفقتیں ہیں، یہ میرے محبوب کی میرے اوپر کرم نوازیاں ہیں، ورنہ میں کس گنتی میں ہوں، ورنہ میں کس شمار میں ہوں۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دور میں اہل اسلام کی بہت بڑی امید گاہ تھے۔ آج صرف سیال شریف والے یا سیالوی برادران یا چشتی برادران ہی غم محسوس نہیں کر رہے، آج پوری امت مسلمہ غم سے دوچار ہے۔ خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم اسلام کا سرمایہ ہے، آپ ملت اسلامیہ کا سرمایہ تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے جب صحابہ کرام کے حوالے سے کچھ لوگوں نے بے ادبیاں کیں تو خواجہ صاحب جاتے جاتے بھی بہت بڑا کام کر کے گئے ہیں، اپنے وصال تک احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے وہ کوشاں رہے ہیں۔ علیل تھے، بیمار تھے، لیکن انہوں نے اپنے تمام خلفاء کو بلایا، تحریر لکھی کہ سیال شریف والوں کا عقیدہ کیا ہے، پھر تمام خلفاء کے دستخط کروائے کہ اپنے اپنے آستانوں پہ جا کے یہ عقیدہ اپنے مریدوں کو پڑھانا ہے، سمجھانا ہے۔ اس عقیدے میں آپ نے، وہ پرچہ میرے پاس بھی موجود ہے، اس میں آپ نے توحید کا ذکر کیا ہے، حضور کی رسالت ختم نبوت کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس میں آپ نے لکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے حضور کے بعد، نبیوں کے بعد اولاد آدم میں جو سب سے افضل ہستی ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی شیر خدا ہے۔ یہ ترتیب آپ نے لکھی ہے اس میں۔ عقیدے کی حفاظت کے لیے بستر علالت پہ بھی خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ میں آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جب ایک حکومتی نمائندے نے مرزائیوں کو بھی مسلمان تسلیم کرنے کا اندیہ دیا تھا تو بیماری میں بھی خواجہ حمید الدین سیالوی پھر سیال شریف نہیں بیٹھے، کبھی لاہور، کبھی گجرانوالا، کبھی جھنگ، کبھی سرگودا، مختلف علاقوں میں آپ نے ختم نبوت کانفرنسیں منعقد کی، اور آپ نے اس بیماری اور بڑھاپے کے باوجود کانفرنسوں میں جا کے تقریریں بھی کی اور یہی بات کرتے رہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے اسلاف کی محنتوں کو ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر حکومت نے معافی مانگی، اس وزیر کی سرزنش کی اور وہ اندیا انہوں نے واپس لیا کہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ حضور پیر سیال اپنے اسلاف کی ملت اسلامیہ کی امانتوں کے امین تھے۔ آج صرف سیالوی برادران یا چشتی برادران ہی اپنے دلوں میں غم نہیں محسوس کر رہے، آج ہم سب اپنے دلوں میں غم محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک آخری وصیت کی ہے۔ کچھ دن پہلے آپ ایک جلسے میں تشریف لے گئے تو اس میں تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کوئی پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو، آئندہ میں تمہارے شہر میں آؤں نہ آؤں،
پر میری ایک آخری وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، میری ایک تلقین ہے اور میری ایک عرض ہے۔ یہ آپ نے لفظ بولے، اس کو یاد رکھنا۔ لوگ سارے ہمتن متوجہ ہیں کہ آپ کیا وصیت کرنے لگے ہیں۔ فرمایا اپنی نظروں کو پاک رکھنا۔ کسی کے گھر جاؤ تو اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھنا، اس کی بہن کو اپنی بہن سمجھنا، کسی کی عزت کو تار تار نہ کرنا۔ خواجہ صاحب نے یہ وصیت فرمائی ہے جو آخری جلسوں میں آپ تشریف لے گئے۔ فرمایا اپنی نگاہوں کو پاک کر لو۔ جہاں عقیدے کے پاسبان تھے وہیں آپ فکر آخرت اور اسلاف کی تعلیمات جو ہیں، پاک دامنی، حیا، اس کو بھی معاشرے میں فروغ دینے والی ہستی تھی۔ اور یہ منظر بھی میں نے دیکھا ہے کہ سیال شریف کے آپ سجادہ نشین ہیں، بڑی بڑی ہستیاں آپ کے پاس عاجزی سے، انکساری سے، ادب سے حاضری دیتی ہیں، لیکن آپ خود جب تونسا شریف یا مہار شریف حاضر ہوتے تو یوں ہاتھ جوڑ کے اپنے مشائخ کی خدمت میں سلامی پیش کرتے۔ انتہائی ادب، سادات کا ادب اور اپنے مشائخ کا، یا پتہ چلتا کہ یہ فلاں بزرگ کی اولاد میں سے ہیں، اتنا ادب کرتے تھے کہ اس دور میں بہت کم یہ منظر دیکھنے میں آیا ہے۔ ادب ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک مرید کے گھر بیٹھے تھے، تیز آندھی چلی، مٹی اڑنے لگی، تو خواجہ صاحب نے ٹوپی اتار کے نا جدھر سے مٹی آ رہی تھی ادھر منہ کر لیا۔ تو گھر والوں نے کہا حضور اندر تشریف لے آئیں، آپ جدھر سے مٹی آ رہی ہے ادھر کیوں منہ کر لیا ہے؟ فرمایا شاید یہ مٹی کسی عاشق رسول کے قدم چوم کے آ رہی ہے۔ نماز جمعۃ المبارک کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم ایصال ثواب بھی کریں گے۔ اس دور میں بہت ساری ہستیوں سے ہم محروم ہوئے۔ حضرت لالا جی صاحب شاہ عبد الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گولڑا شریف، تاجدار چورا شریف حضرت قبلہ پیر محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ غلام محمد سیالوی صاحب، حضرت علامہ عبد التواب صدیقی صاحب، بہت سارے مشائخ، بزرگ، علماء داغ مفارقت دے گئے۔ اللہ تعالیٰ جانے والوں کے درجات بلند کرے، ان کے مشن سے ہمیں وفا کی توفیق عطا فرمائے، ان کے دیے ہوئے سبق یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔